الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جنہوں نے پیار ہو گیا تو مجھے پاسے گھر تو نہیں چلے صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام اج دی محفل پاک دے بانی اور روح رواں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ جامی صاحب فاضل بیرا شریف آپ دے زیر انتظام تمام اہل محلہ دی معاونت نال اے محفل پاک بعد از نماز عشاء تو جاری اور ساری ہے جس دے اندر خطابات نعت خوانی اور تلاوت کلام مجید دا ایک طویل سلسلہ آئے رنگ و نور تسی سارے سماعت فرما چکے ہو آخر تے بندہ ناچیز دی حاضری ہے رب ذوالجلال میری اور آپ سب دی اس بابرکت رات ذکر پاک دی محفل حاضری قبول فرمائے علامہ صاحب نوجوان خطیب نے اللہ کریم انہاں دی خطابت انہاں دے جذبات اور علمی جوش اور جذبے دے اندر برکت فرمائے انہوں نے ایک مدرسہ دی بنیاد رکھی ہے جس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم عام کیتا جائے گا اللہ ان ترقی دے وے درس نظامی قرآت اور باقی شعبہ جات جو دین دے ہیں انہوں دے اندر بھی اس دے اندر اللہ پاک برکت فرما دے وے
بھی بڑے خوبصورت لحن دینے اور بڑا اچھا خطاب فرما دینے. اگر اخلاص موجود ہویا تو یقیناً اللہ وہ کامیابی عطا فرمائے. دین دا کم کرن لگیا بندے دے اندر اخلاص ہوئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو جائے. جدو مولوی دا پیر لین تو لے جاندہ ہے پچھو فیضان جڑا آ رہا ہوتا ہے وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. مولوی سیدھا چپ کر کے لین تے ٹریا جائے تے پچھو مدینے شریف تو فیض اینا ہوتا ہے کہ بندے تو سنبھالے ہی نہیں جاتا. سارے محلے والے علاقے والے علامہ صاحب کا ساتھ دیو. زمین خرید لئیے کتنی ماشاءاللہ بہت زمین ہے اور بہت اچھی جگہ تے زمین ہے. اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ اتنے اللہ بنائے گا اور ادارہ چل جائے گا. علامہ صاحب اسی تھوڑے نال انشاءاللہ معاونت کریں گے اور اللہ اس کو کامیاب کر دے گا انشاءاللہ. عزیزان من سارے دوست علامہ صاحب نال محلے والے اور علاقے والے معاونت کرو. ہر سنی مدرسے نال معاونت کرو. سنیاں دے مدرسے بننے چاہیے. جڑے تسی پیران دے دربار بنے دے ہو ان دی ہون ضرورت کوئی نہیں. جڑے اگلیاں پیران دے بنے پہنو بھی نہیں مکدے. یہ اپڑ پہ ہوئے نا جن نے اگلے سنیاں کو دربار ہے نا مکدے ہی نہیں. ہون مدرسے بناؤ, ہون مساجد بناؤ, مدارس چو حافظ تے قاری تیار ہو, علماء تیار ہوں تاکہ رسول اللہ دا دین ترقی کرے, رسول اللہ دا دین پھیل جائے, جہالت دا اندھیرا ختم ہوئے, علم دا نور روشنی دے وے. جس بندے نے دے نال معاونت کی تھی, میں اکثر اپنے بیلیاں گل سنائیدہ رہنا, تاریخ فرشتہ ایک تاریخ دی کتاب ہے, ہسٹری دی, ہندوستان دی ہسٹری لکھی ہو دے اندر ابو القاسم فرشتہ صاحب 4 جلداں دے اندر وہ کتاب ہے. وہ دے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ رات میں گھروں نکلیا, اندھیرا سی. سلطان محمود غزنوی کہندہ ہے کہ میں نو اس گل تے ڈاؤٹ سی کہ میں پتہ نہیں اپنے ابے دا سکا پتر ہے یا نہیں. دوجا میں نو یہ سی کہ جیڑی یہ گل کر دیں کہ انبیاء دے علماء وارث ہوندے نے, یہ بھی میرا ذہن نہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ مدینہ شریف. بھائی توجہ ہے عزیزوں اور ساتھیوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس گل سے یقین نہ, ایک واندا ہے میں نے قیامت تے یقین نہ. ایک گلاں میرے ذہن گھومدیاں رہندیاں. میں ایک دن نکلیا, رات دا ویڑا سی, ایک بچہ اندھیرے وچ بیٹھ کے قرآن پیا پڑھے. وہ کہتا ہے اندھیرے وچ بچہ قرآن پیا پڑھے تو سامنے ایک دکان سی, وہ جس لئے اس دیکھنا ہو گیا وہ تو شیشے کے جا کے تکدا لائٹ لالٹ موڑ پیچھے آ کے تو یاد کرے اندر میں ان لگنے ہیں ویکھیا نا. اس اپنے نوکر کو کیا کیا جڑی تو میں راہ وکھان واسطے نشر پڑی ہے ابتی این دے چھڑ
اتر اتنے بہ کے پڑھتا رہو کی بار بار اتنے آتا تو جانا وہ کہتا میں دے کے گھر ٹر گیا جدو رات نو میں ستا تو میں خواب حضور دی زیارت ہوئی تو حضور نے میرے والد دا نام لے کے میں نے پکاریا کہ سبکتگین دے بیٹے، یعنی کہ تو میرے نبی میرے ابے دا نام لیا تو میں سمجھ آگئی کہ میں ہاں تے حلال نہ فرمایا سبکتگین دے بیٹے میں قیامت والے دن تیری شفاعت کروں گا۔ دوسری گل بھی یقین ہوگی کہ قیامت آنی تے ہے۔ اب فرماتے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اس کرم دی وجہ کہ آج خواب بھی آئے ہوتے کرم بھی فرما رہے ہو تو حضور فرماتے ہیں اس واسطے کہ تو آج میرے وارث کی خدمت کیتی ہے۔ ایک طالب علم دی خدمت کرن نال رسول اللہ ایڈے راضی ہوتے ہیں کہ جیڑا انہاں واسطے کمرہ بنوا دے وے، انہاں کوئی پنکھا لگوا دے وے، کوئی واش روم بنا دے وے، کوئی انہاں واسطے صف بچھا دے وے، انہاں دے کھانے دا انتظام کر دے وے، اللہ انہاں تے اللہ دا حبیب کتنا راضی ہون گے۔ عزیزہ نے مانا اصل کام دین دا یہ ہے جیڑا 2 نمبر پیران تسی بکرے کھول دیں دے ہوتا کوئی فائدہ نہیں، پرا ہٹاؤ نہ مدبودار بنے کوئی سمجھ نہیں کوئی نہ بھائی دے جاندن دے دے اوٹی قبر ہوتی ہے توڑا کے گلہ لگا ہوں دے ہوں دے بھائی جا سکتے ہیں وہ سارا مجوران دے ہم پیٹنا ہے ٹوڑ جاندے بندے انہوں گل دی سمجھ آؤں دی نہیں تو آندے نے بھابی کا نہ ہو گئے نہیں سنیا ایک تو جو بھائی دے ہوتے دادا صاحب دے گلے جا کے پہنے ہو پیسے وہ دادا صاحب ہوتے کو نہیں دیتے وہ جڑے ہوتے مجور بیٹھے ہوتے ہیں محکمہ اوقاف والے نو رہ جاندے دادا صاحب کو دینے تھے کہ کسی طالب علم مدرس سے دل دے کے تھے انہوں نے کہا کرو کہ اسالے صاحب دادا صاحب کے حضور پیش کرو توجہ ہے کہ کوئی نہ اے نہیں دادا صاحب کو راضی کرنے والے کام اور نہ کی مان دے نتے نہ دیتا کرو گل سمجھ کے لے سنیا دی تو پتہ کون لگتا 10 سیدھا ہو رہے تو پڑھتے ہو رہے ہوں ایک کوٹ کے ترجمہ کریں بشار ہی پیان دے دادا صاحب تو کوئی شے نہیں دے بندے آنے کے باقی آنے بشار ہی پیان کھڑا دے وہ گل دے سمجھ لو کو سونے آؤ میں پیادا آپ دادا صاحب نے جڑے محکمہ اوقاف دے بڑے بڑے گلے لگے نو تے بھردے ہو سنیا ہو تے وہ تے اوقاف والے لے جاندے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ نظرانہ پیش کرنا ہے کہ ایتھے مدرسے چ پڑھن والے طالب علمان لنگر پکا کے کھوا دیو تے دعا داتا صاحب دی بارگاہ چ کر دیو تے منظوریاں ہو جانیاں نے اے جناب دی خدمت چرچ کر میں روز دسنا جی جامی صاحب بھائی جڑا پیراں 5-5 کلو دے جندرے مارے ہوندے نے گلے نو وہ پوچھئے کیوں ٹھوکے ہے وہ اندن بھئی چور پیسے کٹ لیندن گلے سونے آؤ ذرا وانڈ کرو میں جدو اسی بچیاں کو یہ سبق پڑھانا ہے تو بچیاں کو سمجھنا نہیں کہ جڑے بابے کو اپنی قبر دے پیرا ہے تو یہ شاید راکھی نہیں دی وہ ساڈی کی کرنی ہوندی بھی یہ سمجھ کے کوئی لہذا قبرہ نال گلے لا کے کاروبار نہ کرو جس پیر کو ایک قبر دا خرچہ نہیں چیندہ وہ قبر دے خرچہ کہنا ہوتا قبر آنے نہ روٹی کھانی نہ پانی پینا ان تے دعا دی لوڑے تو بھریے جو جاتی قبر ایک ایک ہندی ہے مجور 70 ہوندے وہ جڑے تو پوچھے تو کونے ہونا میں شاہ بادشاہ دا مجور لگنا ہے لایا کہیں جڑے آپ پہ ہی لگے ہیں نا یقین کروا جڑے جو پردے بیٹھے ہو بزرگ تو انہوں پتا ہونا ایک ایک قبر دے ہوتے 1000 مجور لگا ہے تو سنیا دے وہ سرتے سوار ہوئے اندر مزار نظرانہ ہی تے سکو بالکل انہوں دین دا کوئی فائدہ نہیں وہ پیسے مدارس اہل سنت پیش کرو جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاتا ہے نبی دی حدیث پڑھی جاتی ہے تو یہ مولانا جامی صاحب اور یہ تقریر نہیں کر سکتے کیونکہ نہ کیتی تو دوٹے ہاتھ فتوہ ہوتا ہے تو زاؤں میں ٹھوک لینا ہے مولوی گھر پڑے اس تو میں نہ مولویاں نہ بھئی تقریرہ میرے دن میں ران دے ہو
میں کہ بتیریاں دا باہر چاہیا ہے 2 نمبر پیران دا بھی چاہ رہی سی کو سمجھ آئی ہجی کہ بتیریاں بندیاں دا وطن میں چاہیا ہے 2 نمبر پیران دا بھی ساٹھے تے آن دیو جیڑا ہونا بوجھ چھٹنا ہے گا ساٹھ چھٹنا نعرہ حاضری پاک علی کا پوترا پیر سید فیاض الحسن زندہ باد توجہ ہے کہ کوئی عزیزوں ایتھو تسی دیکھ چیندے ہو دیو ثابت شاہ جا بن دیو وہ ایتھے اپنے محلے دیا غریبان بھی بن چھڑو ثابت شاہ راضی ہے اس تو بھی بہتر ہے کہ ایتھے اگر کوئی بچیاں دا مدرسہ ہے تو میں تو انہیں اس طور دی طلق حقیقت اگر 10 سال بچوں تو مدرسے اچھ بندے ہوئی بچے پیدے نے جنہاں گھر روٹی نہیں ملتی یا بچہ صحیح نہیں ہوتا وہ مدرسے اچھ جاندے نے انہاں سب تو اچھا کھانا لگ دے ہی انہاں دیا کرو غریبان دے بچے نے کوئی اللہ ماشاءاللہ بندہ ہوئے جڑا صاحب سروت بھی ہوئے تو شوق ہوا کہ میرا بچہ حافظ پڑھ جائے نہیں تو مجبور بندے جنہ تو انگریزی نہیں پڑھی دیوان دن پر مدرسے سے ساٹھ چھڑو آپ پہ کوئی بن بول جیسا کچھ لوگ شوق ہوئی مدارس سے پڑھ دینے لیکن وہ لوگ زیادہ حقدار نے اس بات دے کہ تسی چلی اور انہاں لوگاں جنہاں نشہ کرنے یا جنہاں گھوڑیاں کو مربے خریدنے یا جنہاں کتے لڑانے نے یا جنہاں شکارے نکلنے انہاں بندیاں تسی لنگر دین دی بجائے تے حصے دین دی بجائے رسول اللہ کے دین واسطے دے سنیوں جاگو تڑی مہربانی نبی پاک سرکار دا دین قرآن اور حدیث دا نام ہے نبی پاک دا دین قرآن و سنت دی روشنی دا نام ہے اے دین دے نام تے پلن آڑے 2 نمبر لوگاں دا دین نہیں رسول اللہ دا دین ہے اور اس دے اصلی وارث رسول اللہ دا دین دے خادم علماء ربانی نے پیر ہے یہ پیر جنہا رسول اللہ دا دین دا خادم اور عالم ہے بس کوئی سمجھ ہوتی پہی ہے کہ کوئی میرے بچے سمجھ دے پہے منتا جیڑے پیر دیا دلے مان لو کھارے دیا منو یا مٹھے دیا منو دیو مدرسے لگنا مدرسے اچھے قرآن پاک دی جتھے تعلیم ہوندی ہے جتھے نبی پاک دی حدیث تے تفسیر تے فقہ پڑھائی جاتی ہے اتھے دیو بڑھے تے مدینہ شریف والے پیر راضی ہوئی میں دسو ہے سارے بیلی حسین کربلا اچ کیڑیاں شیعہ بچائی ہیں بھئی توجہ کرو نا میری گل تے ذرا دھیان کرو ایک بار جاگتے پے ہو حسین کربلا اچ ایک سجدہ بچایا حسین کربلا اچ ایک قرآن بچایا یہ بھی ہے کہ جامی صاحب دس دیا سنے ہو یہ دوویں چیزاں سی چھڑ دی تھی جیڑے ساڑھے پیر نے نا آج کل 95% پیران سی دعا منگنی نہیں ہوگی کہ دعا کی میں مانگی میں ایک جگہ تقریر کرنا آستے گیا انہاں بندیاں میرے کو ٹائم لیا میں جدو تقریر واسطے پہنچے تھے رمضان شریف کا مہینہ سی رمضان شریف کا مہینہ سی روزے ہوندے رمضان ہے میں روزہ رکھا سی وہ کہتی اپڑے اگے انہاں کے پیر صاحب منجی تے بیٹھے چنگی انہاں شیک شو بنائی تے چنگے جی میں باٹا دے بوٹ نہیں ہوندے یہ جی کسے کسے ہوئے چنگے بھرے ہوئے میں آئے کبھی پیر تے بڑے خیر ختم پڑھیں لگا ملو انہاں کہا بھی افطاری تو بڑا ختم پڑھ لی ٹھیک ختم پڑھی تا میں پیرانا کہا دعا کرو انہاں کہا تجھے کرو میں آکھا نہیں تجھے کرو میں نے پتا اب میں انہاں نے کیوں آندھا تو انہاں نے پتا میں کیوں آندھا سمجھ آگا میں آکھا دعا کرو آکھا نہیں جی شاہ جی تسی کرو میں آکھا نہیں جناب پیر تسی ہو تسی کرو انہاں آکھا میں کوئی نہیں کرتا جس نے انہاں جواب چاہتی تینا صاف لفظ ہے میں دعا کر شکا انہوں نے پتہ لگ گیا میں نے پتہ لگ گیا نتیجہ نکلے آیا میں کرما ہے دعا مانگنی کوئی نہیں ہوتی خبر آگئی
لو جی دعا منگی گئی اجے پھر افطاری ہونی چاہیے کہ 5-10 منٹ رہتے ہیں وہ بندے اٹھے انہیں لنگر شنگر وہ جڑا ہاں وہ فروٹ شروع تقسیم کیتا پیر صاحب اور آگے کیتے انہیں تو وہ شروع ہو گئے میں محسوس کیتا وہ کرمانے دا روتا کوئی نہیں جس سے بدلے لگے لو جی انہوں نے شاہ جی تھی چلیے نماز پڑھے گی نماز پڑھیا میرے نال بندہ میں انہوں نے کہا سکوٹر کٹ میرے کو موٹر سائیکل ہوتا میں کیا سکوٹر کٹ گھر چلے وہ جس لیے سکوٹر تو باہر لگے تو جس محفل آ سے سر سے دیو بھائی دا آیا اسے کہ شاہ جی یہ کی بکر دیا میں کیا گھر جاؤں اسے کیا سپیکر لے آتا ہے تو ہم تقریر راستے سے دے میں کیا آج تقریر نہ کرائی آگے اسے کیا کیوں میں آئی میں تقریر تیرے پیران تے کرنا تو یا وہ نہ بات جانے تو یا سان جان دے دس کی نہ مجھے اسے کہ مرتو سی جاؤ میں کہ بڑی سوڑی گل ہے اسی دیکھے تیار ہوئے بیٹھے سکوٹر دے میں کہ میں پتا تے دو کام کٹھے نہیں ہونے جی میں تقریر کیتی تو مڑو نہ نہیں رانا تو میری بھی طبیعت ہے جی میں انہیں نمی آکھا میں بڑا اللہ دا ولی ہے کیونکہ اسی نے طبیعت ہی جدی پائیے بجے اتنے خرابی ہے نا اسا دسنا دا اتنے ہے وہ ابو کسی کوڑی لگ دی تے لگے یہ دے وچ ساڈا قصور نہیں اقبال فرماندن اپنے بھی ہے مجھ سے خفا بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا گند اقبال فرماندن بکو جو اپنے بھی ساڈے نال رجنے تے بیگانے تو مرون جی ہے بے نا کیوں اس واسطے میں ای بندہ گوڑ نو زہر نہیں آندہ تے زہر نو گوڑ نہیں آندہ میں گوڑ نو گوڑ آکھاں گا تے زہر نو زہر آکھاں گا تے تو اے بالکل ہرلی فرنیل گا کری میں آکھڑا ہے تے روڑا پونا ہے تے بہتر سر جان دو سکے جی چلو صحیح تشریف لے جاؤ یہ جگہ لے جاؤ کیونکہ ساڈا ایسی جگہ تے گزارا ممکن نہیں ہوتا اسی حق دی نمائندگی کرنی ہے باطل دا تے ساڈا تے جوڑ ہی نہیں بنتا اس واسطے میرے بچوں اور میرے عزیزوں اپنیاں منتاں دے پیسے اپنے عشر دے پیسے زکاة دے پیسے صدقہ اور خیرات دے پیسے پیران دے نظرانیاں دے پیسے مدرسیاں دے آکر تاکہ غریب بچے پڑھ پیران دے جا کے کتے لڑینے بٹیر چھڑ دین گے یا گھوڑیاں نو کھوا چھڑنے کے مربع ہونا دے مرشد دے گھوڑے نو مربع کھوائن دی ضرورت نہیں قرآن پڑھن والے بچیاں روٹی کھوا تیرے تے رسول اللہ راضی ہون کے جی سمجھ آئی میرے بچوں کے قرآن دی تعلیم واسطے اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان اچھے کماں وچ معاونت کر لوگاں نال برائی دے کماں وچ لوگاں نال معاونت کچھ میاں سمجھ ہوندی پئی ہے سنیا اے تسی سارے پئی تا من چکے نہ ہوندا ہے نا میرا ویلی یہ نکے ہوندے ہوندا تے اس تو پیادا بچیما صاحب جانے من گل نو سمجھیا کرو یہ سمجھ آ رہی ہے نا ہر سنی دا ذہن کام کرتا ہے میں ان کی خدمت درد پہنچا رہا ہوں کہ سنیوں ساڑھے مدرسے آباد ہوں گے تو سنیت ترقی کرے گی مدارس دینیاں آباد کرو ساڑھی لڑائی صرف پاکستان دے دشمنان صحابہ اور دشمنان آل محمد نال نہیں ساڑھی لڑائی یہود و نصارہ نال ہے توجہ ہے ساڑھی لڑائی ہندوانہ تہذیب و ثقافت نالے ساڑھی لڑائی ہندوانہ تہذیب نالے ساڑھی لڑائی انگریزی کلچر نالے انگریزی تعلیم ساڑھی نوجوان نسل دے سینیاں دے اندر کھپ گئی ہے انہیں مقابلے قرآن نہیں ہوتا لوگا دیکھو دیکھو گورنمنٹ جڑے سکول نے سکول انہوں نے بل گورنمنٹ دے دیئے انہوں نے ماسٹر تنخواہ گورنمنٹ دے دیئے چپڑاسی دے دیئے چاپ جتنا ہوتا خرچہ ہوتا ہے سار چیز گورنمنٹ دے دیئے حالانکہ اتنے انگریزی پڑھائی جاتی ہے لیکن مسجد قرآن اور نماز دی تعلیم ہوتی ہے گورنمنٹ مسجد کو کوئی پیسہ نہیں دیتی مسجد چلانی ہے تو تساں چلانی ہے مسجد کی تعمیر کرنی ہے تو تساں کرنی ہے پیسہ دینا ہے تسی دینا ہے تہاڈی ذمہ داری گورنمنٹ چھٹی گورنمنٹ ساڈی دین واسطے کوئی کام نہیں کر دی وہ سارا دنیا داراں دا نظام
دین دا نظام چلانا ہے تو تسی چلانا ہے. لہذا میں اس واسطے جناب کی خدمت چیز کراں گا کہ تسی لوگ اپنے پیسے نو اچھی جگہ تے اور ٹھیک جگہ تے انویسٹ کرو اور علماء دین کو پوچھ لیا کرو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء دین کو پوچھ لیا کرو کہ اسی اپنا پیسہ کیڑی جا تے خرچ کری. میرے بچے سمجھ رہے ہو نا میری گل؟ اللہ آپ کو فہم عطا فرمائے. قرآن اللہ دی کتاب ہے, حفاظت اس کی رب فرمائے گا, لیکن بندے اس نے وسیلہ بنائے گا. قرآن حفظ کرنے والا بچہ چاہے ہر بندہ ایک نیت کرو کہ اسی قرآن دیاں کچھ آیتاں حفظ کریں گے, کچھ صورتاں اسی زبانی یاد کریں گے. اس ملک دا یہ عالم ہے کہ رحمان ملک کو 3 باری پیچھو لایا نے, انہوں کولی شریف نہیں آیا, شواز شریف کو سورت کوثر نہیں آئی. آج جڑا بڑا وزیر اعظم عمران وہ عید پڑھی, وہ عمران صاحب قرآن عید پڑھ کے خطبے دا انتظار بھی نہیں کیتا تو مولوی نہ میرے سینے نہ لگا مل گئے وہ عید ملی نہیں ان کی لگی پیچھو چھک کے بایا بہ جا کے خطبہ رن دے کو سمجھ آئیے. اے عالم ہے ساڈے لوگاں دی دین دی فہم اور سمجھ دا انہاں کو سن دین ہوتا ہے. یعنی تواڈے لیڈراں دی انہاں ہوندا ہے تے پتہ نہیں ہونا کہ عوام نو کتنا ہوندا ہے. جڑے بندے تسی جنازہ پڑھن جاندے ہو اپنے اندر جاتی مارو تو کنیاں جنازہ ہوندا ہے جی کو سمجھ آئی. 90% بندے دعا قنوت کوئی نہیں ہوتی. جو ہے حضرات 90% بھی میں آکھیا ہو سکتا ہے 95% وہ بندے ہم نے دیئے میانے ہم نے ہوتی ہوتی ہے گاندے کی کونی. حالانکہ واجب ہے ہر نماز ہے جلے تجھے فطر پڑھ دے تو نہ دعا قنوت بھی ظاہر ہے واجب ہے, فطر واجب میں تے قنوت بھی تو دے پڑھ دے, لیکن ہوتی کوئی نہیں آندے جی اسی فطران گئے تے پڑھا مانگے اجے تے فرضان لگے پھرنے آتے فطر تے جی بڑی شاک بھی بات ہوتے ہوئے. بھئی سمجھ آ رہی ہے بدرہ عزیزو. علامہ جامی صاحب نے جو کام شروع کیتا ہے نا مدرسے دا, میں تو خود مسجد بڑھا رہا ہوں تے انشاءاللہ العزیز بہت بڑا ادارہ میں قائم کر رہا ہوں. 3 ایکڑ دے اندر الحمدللہ 3 ایکڑ رقبے میں ادارہ بنا رہا ہوں اور اہل سنت و جماعت دے عقائد و نظریات دی تشریح اور تبلیغ واسطے اللہ دے دین دی تبلیغ عام کرنا واسطے اسی رسول اللہ دے دین واسطے کام کر رہے ہیں. اور وہ دے واسطے ہی ساڑی دن رات جڑی ہے نا وہ محنت صرف ہوتی ہے اور ساڑا دن رات دی بھاگ دوڑ دا مقصد صرف اللہ دے دین دا لوگاں تک ابلاغ کرنا ہے. میں یہ تبلیغ ہی کر رہا تو شاید ایک بندے دے ذہن چوی اگر میری بات اتر گئی تو کم بن گیا. توجہ ہے حضرات اور تقریر کو شروع کریے. ایک فرمائشی جامی صاحب دی کہ اے بھی تقریر کرنی ہے تے میں انہوں نے حصے دی تقریر کر دی تھی تو ہوں میں دوسری تقریر شروع کروں گا. توجہ ہے میرے عزیز میرے دوست میرے. اللہ قرآن فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. وہ ایک گل بچ رہ گئی ہے انا کھانا تو بھی بچو بالکل. تو پنڈی دے ساتھ کے سن لیا کرو اے جڑے نات خان لے ہوندے نا امپورٹڈ نات خان انہوں نے بالکل چھڑ دے, بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نات خان نقیب انہوں نے کوئی فائدہ نہیں, چھڑ دے نات خان. اے جو کڑیاں والے کپڑے پا کے بڑے اپ ٹو ڈیٹ بنے ہوئے بے ہدے تھے انہوں نے چھڑوں پر آئے سارا تعفن پھیلا رہے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں. ایک کڑے نات خانی کرتے جن دے اندر نات نہیں اس بار کی نات پڑھنی, جس دی شکل ہی نہیں مومنہ والی اس بندے نات کی پڑھ کے سنانی. میک اپ کر کے تے عورتوں نے کپڑے پا کے تے اگے سٹیج تے نچدے پہ ہوندے تے نال 4 پیچھے پائے ہوندے نے کہ بندیاں نوں سمجھ نہ آون دیا جی. ایسے نہ ہنجار اور 2 نمبر قسم دے کاروباری بندیاں دی نال سننے دا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام الناس دے اندر جہالت پھیلا رہے ہیں.
کوئی عشق نو فروغ نہیں دیندے پرا ہٹاؤ انہاں بڑے عاشق بنے پھرتے کدی کدی نعت خواہ مدرسہ بنایا وہ دس دے کیوں لوگ میں کہتی تھی میری فلانی جگہ تے کوٹھی ہے میری فلانی جگہ پرا ہٹا تیریاں کوٹھیاں دا ظالمہ سان کی پیدا ہے وہ ساٹے پنڈی دیاں شیخاں کوڑ بھی ہے جو کوٹھیاں دی گالی تو سکھے گیا دے شیخ نے بڑیاں بڑیاں انہوں کو کوٹھیاں میں ہم پرا ہٹا گال کوٹھیاں دی نہیں تو رسول اللہ دے نام تے پیسہ لے آئے ظالمہ کوئی رسول اللہ دے دین دا کام کرے ہاں تیرا پتہ لگتا پنجا دی تیری کاپی ہوگی جی دے سونات لکھی ہوئی خرچہ تیرا ہے کوئی تو پیسہ کتے خرچ کر گیا اور ساٹھے سنی وہ نالے نال لچدے نے نالے روپیے ہوتے سچی ہو اور پیر نات خانہ نے اس تو سدن بھئیے ساٹھے کاروبار میں فروغ دیں میں نے تو پیران کبھی کسی تقریب سے سدی نہیں یا مرید ہی سدے تو میں کبھی کسی پیر نو نہیں آکھیا بھائی وقت دا غوث سے تے مرید ہو جائے ہاں میں کبھی بھی نہیں آکھیا ہوئے گا تے آکھاں گا ہوئے گا تو ضرور آکھاں گا بیا غوث سے تے مرید ہو جا لیکن جتنے کاروباری لوگ نات خانہ پہ صدر نے نات خانہ پہ اکثر سے میرا مرشد سونا ہوتا تھا گھنٹہ اس گل تے لائی رکھ کر میرا مرشد سونا تو ان دے اشارہ پہ کر سکتے تو مامے ان دو تینوں پتہ ہی کوئی نہ ہو وہ نات خانہ ان ولایت کے درجے تے چاڑ کے کہاں لانا ہے کہ نہ میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا وہ جو پھر وہ اگلے بندے کے اندر وہ ساڑھے پیران کی تعریف کیا کرتا ہے نات خانہ تو مراسی بڑھیا کھڑا ہے سٹور کوئی سمجھ آئی ایسے کاروباری اور دو نمبر نات خانہ دی چھترول کر کے پران لایا کرو بالکل میں ہونا دے نیڑے نہیں ہوں لینا چاہیے اللہ بولے دین رسول اللہ دا کاروبار بن گیا ہے رسول اللہ دا دین کاروبار بن گیا ہے یہ دیا سنتہ نے کو یہ دیکھو پھر لگیب نے نات خان نے خطیب نے جناب خوشبوان نے پتہ نہیں کنے شعبے دے بن گئے یہ باقاعدہ ایک بزنس بن گیا محفل عزیزہ نے من اٹھن لگیا بندیاں کو پوچھو تو سا محفل چکی حاصل کیتا ہے تو کسی نے کوئی پتہ نہیں ہوندا وہ اندر جی بس بڑی انٹرٹینمنٹ چنگی ہو گئی اللہ کریم رسول اللہ سرکار دے دین تے کرم فرمائے اور رسول اللہ دے دین بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے دین نو سنیاں دے جاگن دی ضرورت ہے سمجھ آؤں دی بھئی یہ کوئی آؤٹ پٹرانگ منتن چھڑ دیو میرے سنی برا جاگو حضرت عمر بن خطاب دا دور ہے من گالی یاد آگئی ایک دوری بار پاڑے وچ میں پایا ہے حضرت عمر بن خطاب دا دور مبارک ہے وہ اس پاک دور دے اندر حضرت فاتح مصر عمر بن علاس نے خط لکھا حضرت عمر کہ مصر دے اندر جدو دریائے نیل تھلے ہو جائے تو اتنے لوگاں دا عقیدہ ہے کہ ایک لڑکی کو بناؤ سگار کر کے تے چڑھاوا چاڑ دینے تے اے مڑ چلتا ہے تو ان فتح سن کر لیا کہ دریا تھلے ٹر گیا اے آمدن چڑھاوا چڑھائیے اور ساٹھے آستے جی حکم کی حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھیا اور 15ویں صدی لنگ گئی ہے جے تو یہ خط جھوٹا نہیں ہویا ساٹھا تویز دوجے تے جھوٹا ہو جاتا ہے ہوندی پہ یہ سمجھا سرکار نے خط لکھا اللہ دے بندے عمر بن خطاب دی طرف مصر دے دریائے نیل نو خط فرمانے نے دریا اگر تو چلنا ہے اپنی برتی نال تے سانو تیرے پانی کی ضرورت نہیں چڑھاوے نہیں چڑھائے جانے لیکن اگر تو چلنا ہے اللہ دی مرضی نال تو میں اللہ دا بندہ عمر بن خطاب اپنے رب کے دعا کروں گا اللہ تینو جاری و ساری فرما دے آپ فرما دینا اے رکا جا کے دریائے نیل چ رکھ دیا جے اگو رب جانے تے رب دے کم جانا اللہ اکبر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے یا فرما دینا دشت تو دشت ہے تب کیا کھو سبحان اللہ اللہ اکبر علامہ اقبال بولے دیا فرما دینا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں
ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں نے اللہ اکبر نعرہ تکبیر رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر مصر دے فاتح صاحب نے آپ دا رکڑا لے آئے لے جا کے دریا دی تہ دے اندر رکھے اجے پار نہیں آئے او سن تلے کہ اج دی گھڑی تک نیواں نہیں ہویا مسلسل چلدا پیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرما دے اے اللہ دے ولی دی شان ہے اے اللہ دے بندہ مومن دی شان ہے آپ فرما دے کہاریو جباریو قدوسیو جبرو یہ چاروں سے ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن داری نظر آتا ہے حقیقت مہک جس سے جگر لالا میں ٹھنڈکے وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ تو ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں آن نہیں شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان عزیزان من اسلام ان چیزوں کی مذمت کرتا ہے شریعت مطہرہ کا سبق یہ ہے کہ اگر تساں ولی دے مزار تے بیٹھ کے کچھ پڑھنا نہیں ہے تو دیوا بالن دی ضرورت ہے اتے چراغ جلانے دی ضرورت ہے نہیں ضرورت نہیں ہے کیوں اتے جب بندہ بیٹھا نہیں تو اتے دیوا بالن دا فائدہ کوئی نہیں اگر ولی ہویا تے اندر روشنی ہونی نہیں ولی باہر دے دیوے دا محتاج نہیں وہ ساٹی واسطے ضرورت ہوتا ہے اگر اسی اتنے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے تو بلب جلا سکتے ہو دیوا بال سکتے ہو لیکن اگر تسی اتنے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا تو اتنے دیوا نہ بالو وہ موم بتیاں دی فضول خرچی نہ لوں وہ موم بتیاں کسے غریب دے گھر دے دیو دے گھر چراغ جل جائے گا مسجد دے دیو توجہ ہے نا حضرات ولیاں کی قبراں دے تو سمیکھے اللہ والے دی مدارات تے 10-10 فٹ لمبیاں چادراں بنیاں چاہیے ہوندیاں نے تے بیبییاں نال ہوندیاں نے تے نال ڈھول والا ہوندا ہے تے ولی دے مزار تے چادر چاڑن جان والی اپنے سر تو چادر لائی ہوئی ہوندی ہے کوئی سمجھ آئی کہ میرے بھائیوں کی کوئی نہیں جانے من سمجھتے جنہ ولی دے مزار تے چادر چاڑنی ہے انہاں اپنے سر تو لائی ہے حالانکہ مزار میں ایک چادر بھی وہ بھی اس واسطے کہ بندے نے پہچان ہو جائے کہ اللہ دے ولی دی چادر ہے ورنہ باپے اور انسردی کو نہیں کرنی یہ سمجھ آ گئی باپے اور انسردی کو نہیں لگی جڑی تو قبر کو ڈھانپ دے پے وہ بڑیاں سونیاں چادراں نال وہ چادراں کسی غریب دھی دے سر تے دے دے وہ چادر کسی اس غریب بچی لے دے جی دیکھو گرم چادر کوئی نہیں اور سردی ہے باپا تیرے تے قبر والا اللہ دا ولی ہویا تے راضی ہو جائے گا عزیزاں من دین دی اصل نو سمجھو اسی دین نو کس پاس لے گئے 100 چادر اٹھے چاڑیا میں اس گل دے خلاف ہاں جڑا کہ داتا صاحب دے مزار نو رکھ کے گلاب نال غسل دیتا گیا وہ پیسہ کیوں کر دے ہو چاہے کسی اور شے نال دھو لو
او بھائی وہ پیسہ کسے مدرسے سے لاؤ، خدا دا نام ہے، اور قوالاں نو کروڑ پتی کرن والے سنیاں ہو، نات خان کروڑ پتی ہوئے وردے آج جلسے آنے جائی رہے تو تیرا نات خان نہیں سکتے، میں کوشش کرنا جیتے محفل نات ہوئے میں نہیں جانتا، لیکن کبھی حادثہ ہو جائے تو اسی پڑ جائیے کہ انہوں نے لمیاں لمیاں کاراں ہوندیاں ساڑھے کو بجا کے لگ دینا، میں کہا لنگ جاؤ میں میاں حساب بھی تو صحیح دینے گے، یقین کرو انہوں نے حجر والے دے پہنا چتر پھیر لینے جویں دے نہ دے کم نہ توجہ کر دے پہ کوئی نہ۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے سنگیوں، رسول اللہ دے دین نو اس وقت ایمرجنسی دی ضرورت ہے، ایمرجنسی لگا کے دین دا کام کرو، مدارس دینیاں نو آباد کرو، کیونکہ اس وقت بہت سارے فتنے اہل سنت دے اندر پنپ رہے ہیں جنہاں دے واسطے فکری محاذ تے کام کرنے دی ضرورت ہے۔ اور پتہ ہے کہ علم دین کو کنیا کتابیں ہونی چاہیے، کم از کم 25 لاکھ روپے دیا کتابیں ایک مولوی کو ہونی چاہیے، میں کم از کم دسی کم از کم ایک مولوی دے ہتھیار 25 لاکھ روپے پورے ہوندے نے جنہاں نال ہوتا گزارا ہو سکتا ہے، پوریاں نہیں، پوریاں کروڑ تے نہیں۔ جامی صاحب کو پوچھو اسی 5000 تنخواہ دیتے ہو تو کتاباں کنیاں لیں، جس میرے مولوی برا دی تنخواہ 5000 وہ کتاباں لگے گھر کا خرچہ چلا ہے، وہ دوجہ دی تبدیلی آئی ہے، بجلی بھی مانگی ہو گئی تو گیس بھی مانگا ہو گئی، وہاں تبدیلی آ گئی، مگر چلو بھائی تبدیلی آئی ہوتی ہے چلو، اجے آمدن 3 سالے میں چلو، پھر کوئی بہترے دی امید کرے آجے۔ میں کہا جی 3 سال بھی لگے تھے جلنا ہے، قوم تے ہی بڑی جالو، ساڑھی قوم بڑی جالو ہے جی، میں مرد یہ کر دے روئے آندر مچلو مڑگلے 5 سال آئے تھا جو کہ بدل چھڑ انہا چر میں موجہ نہیں برانے توجہ ہے کہ کوئی لہذا دنوں دی تبدیلی آئی ہے، غریبہ دا کمر جڑا ہے وہ اگے نالوں بھی زیادہ دوری ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی، مہنگائی دا ایک طوفان آ رہا ہے، کیوں جی وہاں جی تبدیلی ہے، چلا ٹھیک ہے آگے سنے دے آؤ نہیں ہے، ایسی بھی خوش نصیبہ ہے کہ جنہ اکھی نال ویکھی ہے، آج جڑے ایسی بندے ہیں نا اسی بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ جدوں دا پاکستان بنیا انہوں دا سن دے ہوتے ہیں تبدیلی ہو رہی ہے، شکر ہے اسی اکھی نال ویکھ لئیے ہوندی کی میں لیے، ہاں جی نہیں تھے حضرت لے کے کمر اس بندے ٹور کر تبدیلی ہونی ہے تو ویکھنی ہے تبدیلی ہونی ہے، اسی کوئی چکے تو تھے انہوں نے کمرائے 10 سال باسی ویکھ آیا صاحب تو ہی پوچھ لو جیڑی حضرت تو ہی لائے وہ ہوندی کی میں لیے اس آنکھا نال ڈٹھی ہے یا زما کے ڈٹھی ہے کچھ سمجھ آئی تو جی میں نہیں تو ٹھو پڑ جانا ہے بندیاں کمرہ صاحب، ہاں جی ہو بیلیو ایک شہر گزریا ہے ملتان دے علاقے شاکر شجاع آباد، اس بندے دی ساری عمر جیڑی ہے نا فالج گزر گئی، انہیں تو بولیا نہیں جاندہ لیکن شاعری کرتا ہے، سمجھ آئی لیکن وہ اپنے دل دا درد بڑا بیان کر گیا، پاکستان دی حالت ہے اسے کہنا ایک شعر لکھے میں تو سنانا چاہتا ہوں، ادیرہ ندی وکار شاکر بڑی کمال نکل کر دے وہ کہتے کہ ادارے میں جاہل دوارا دے اچھے سیاست ہے بٹھے مکارا دے اچھے خدا اس ملک نو سلامتی ہی رکھے اے شیشے کر ہے لوہارا دے ہتھ سے کمال دی گئی ادارے گوارا کو یعنی اس بندے میٹرک پاس جیڑا بسن کرتا ہے وہ اندر بھئی تو اور کچھ نہیں ہوتا تھے اکیڈمی بڑھانے تو میں بھی کوئی نہیں رہا لوگوں نے بال خراب کر سکتا سمجھ رہے کوئی اس تو آتے ہیں ادارے انہا کولڈ جڑے آپ دوار اور جاہل
ٹھیک ہے سیاست وہ نہ بندے کوڑے جڑے بڈھے مکار سیاستدان دیر مال حرام دا کٹھا کر کے تے سیاست کرتے بڈھے مکار سیاست انہاں دے ہاتھ وچ کسے بندے نے دے بینک پہ بندے آتے ہیں مولوی مڑے کوئی سیٹ تے نہ لے سکتے میں کہ جو تے مکاراں دا قبضہ ہے مولوی سیدھیاں گلاں کرن والے کہ جت سکدا ہے کوئی سمجھ آئی کہ سیاست تے بڈھے مکاراں دا قبضہ ہے اداریاں تے گواراں دا قبضہ ہے اور ملک ساڈا شیشے دا گھر ہے شیشے دا کھڈونا لوہاراں دیتا ہے ہوئے تو کیا حال کرنا بھائی یہی گل جی اس ملک کو اللہ بچا کے رکھیا ہوئے نہیں تو بندے نو گونے نو بڑیاں قسماں دا لگا ہوئے ڈیزل دے نا تے گونے لگا ہے سمجھ آئی کوئی نہیں اور ڈیر بارہ جائے ایک مولوی ہے ڈیزل دے نا تے گونوں لگا ہے اچک زئی زرداری نواز شریف کتنے نام میں جنہ لوگاں اس ملک دیاں بنیاداں کھوکھلا کی تھیاں لیکن اللہ پاک کے دے کرم ایڈا کیتا ہے یہ موڑ جو میں کھلوتا ہے پٹواری لیڈر تو لے کے تے وزیر اعظم تک کوئی بندہ اسی جائیں دے نال ہاتھ نہیں کیتا لیکن واہ پاکستان یہ موڑ بھی خیری میری لگا پھرتا ہے نہیں سمجھ آئیے میرے بچوں کے کوئی عزیزہ نے من ایسے دور دے اندر جڑے تواڈے رنگے بندے نو تو من اللہ دے ولی لگ دے اس دور دے اندر تواڈے رنگے بندے جڑے ساتھاں نا تے من تے لگدا ہے اللہ دے درویش بندے نے کیونکہ انہاں تے کسے دا مال کھاتے ہی نہیں انہاں تے کسے نال دو نمبری کیتی نہیں جے کوئی نہیں کیتا تے نماز نہ پڑھی تھی انہیں دی یا کوئی اللہ سونے دے احکامات نہ مان سکے اور سن دے یہ بلنڈر کرنے والے کوئی نہیں بلنڈر تے کرتے ہوئے بڑے مگر ماچ تو فکر نہ کرو جہنم میں نہیں بھرنی نہیں ساڑھے رنگیاں دے کیڑے گناہ ہونے جڑے تھوڑے بڑے ہوئے بھگت کے پران لنگ جا گئے تے انہاں نمبر طویل سزائیں ہوئی ہیں بھائیہ ساڑھا کیڑا ہونا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے یا آپ فرماتے ہیں حسن سے کہ روڑ لیوئی کہ تینوں دیتا کسے سچ گندے سنے جتھے پردی نہ سک سے پاسا ہو تے مالک دے تو حساب لوے گا تے رتی کمنا پاسا عزیزہ نے وقار اللہ فرماتے قرآن کتاب میری دی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے مدرسہ حفاظت کا ایک سلسلہ ہے ادارہ حفاظت قرآن کا ایک وسیلہ ہے لیکن اصلی قرآن دی حفاظت کیتی ہے جو حسین ابن علی کیتی ہے عزیزہ نے وقار میرے نبی سرکار دے گھرانے کیتی ہے سیدہ دارہ چکی کیڑ دیا قرآن پڑھ دیا آئیاں سیدہ زہرہ چکی بھی کیڑ دیا آئیاں تے نال اللہ دا قرآن بھی پڑھ دیا آئیاں مولا علی سرکار ایک رکعہ بچ پیر رکھ کے شروع کر دیا ہے دوسری رکعہ بچ جان تو پہلے پورا قرآن ختم فرما دے دیا ہے سیدہ
سیدہ فاطمہ زہرا مسلح تے بے کے شادی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہونا حضور دی سجدادی نے عزیزاں نے وقار ساری رات گزر جانی سیدہ زہرا پاک دا ایک سجدہ بھی ختم نہ ہوتا یہ مقدس تے پاک بات ہستیاں نے دین آواز تے میرا اللہ قرآن میں فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما حضور میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ بولے دیا فرماتے ہیں راتی کر کرے زاری رو دے نیل اکھا تو دے فجریوں کرے آر صدا سب تو نیوے ہو دے انشاءاللہ پھر حاضری ہوئے گی تو میں تفصیل نہ اپنے موضوع سے گفتگو کروں گا اللہ کریم بندہ نا چیز کی حاضری قبول فرمائے اور آپ سب احباب کا ذکر سننا بیٹھنا اور جو میں فکری اور نظریاتی اعتبار نہ بڑے سامنے گل بات کر سکیا اللہ میں نور تو اس کا عمل کرنے والا بنائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ صلاۃ والسلام میرے مولا کریم اپنے حبیب دا سجدہ سنیہ دی اس میں اپنے پاک و قول منظور فرما انہاں دے کارج کاروبار رزق کی برکت فرما رسول اللہ دے دین نو سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما رسول اللہ دے دین تے عمل کرنے والا بنا میرے مولا کریم رسول اللہ دے دین دا سمجھ فہم عطا فرما رسول اللہ دے دین دا علم عطا فرما میرے مولا جنہاں دوستاں نے علامہ صاحب نے معاملت کی تھی انہاں دے کارج کاروبار رزق کے مال جان برکت فرما دین تے دنیا دی بہتریاں دین تے دنیا دی ترقیاں عطا فرما خیر فرما عافیت فرما دین تے دنیا دی بہتریاں عطا فرما دے میرے مولا اپنے پاک نبی سرکار دا کرم فرما دے رحمت وَوْفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی